چیف منسٹر جناب چودھری پرویز لائی صاحب تشریف لائے ہیں. بہت ساری تالیوں کے ساتھ ویلکم کیجیے گا. خواتین و حضرات بہت ساری تالیوں کے ساتھ ویلکم کیجیے گا. جناب چودھری پرویز الہی تشریف لے آئے ہیں. دوسرے جلدہ کرنے والا محبت ہی دیکھنے والی ہے. صحافت پرویز الہی زندہ باد. صحافت پرویز الہی زندہ باد. بہت شکریہ ان تمام کا دوستوں کا جو محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں جناب چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ. بھی وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی وہ خود نظارہ خود نظر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے. میں بشیت خدا کو حاضر ناظر جان کر عہد کرتا ہوں یہ کرتی ہوں کہ لاہور پریس کلب سال 2022 کے لیے مجھے جن ذمہ داریوں کے لیے منتخب کیا گیا ہے اسے دیانتداری نیک نیتی سے سارا انجام دوں گا اور صحابی برادری کی مفادات کے تحفظ کو یقینی بناؤں گا اور میں لاہور پریس کلب کے آئین کی پاسداری کروں گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. دن ہے کہ آج ہم اہل صحافت کے محسن اور صحافیوں کو جو ایک اس وقت انتہائی پسا ہوا طبقہ تھا ان کے لیے سوچنے والی شخصیت جناب چودھری پرویز الہی کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اور انہوں نے ہمیں عزت بخشی آج مدعو کیا یہاں پہ اور یہ ہمارے لیے ایک انتہائی خوشی کا لمحہ ہے. چوئی صاحب آپ نے اہل صحافت کو جب 2004 کے اندر کالونی دینے کا سوچا تو ہمیں یاد ہے وہ وقت جب ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے آپ کو مشورے دیے کہ چوئی صاحب آپ ان لوگوں کو فلاورز دیں یا ان لوگوں کے لیے کچھ کریں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہیں یا جو اہم پوسٹوں پر بیٹھے ہیں میڈیا کے اندر. مگر آپ کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ آپ نے اس وقت ان کی بات سننے کی بجائے کارکن صحافیوں کے مسائل پر زیادہ توجہ دی اور بلا امتیاز صرف لاہور نہیں راولپنڈی، اسلام آباد، ملتان اور لاہور
تینوں شہروں کے ہزاروں صحافیوں کو بلا امتیاز اس وقت پلاٹ دیے، اور اس میں یہ بھی تفریق نہیں رکھی گئی کہ ایک پلاٹ کسی ایڈیٹر یا ڈائریکٹر نیوز کا تھا تو ساتھ والا پلاٹ کسی جونیئر کارکن صحافی کا تھا۔ اس کو شفافیت کے ساتھ بلا امتیاز الاٹمنٹ کر کے صحافیوں کو ان کے چھت، ان کے گھر اور ان کے لیے ان کی زندگی کا آسرا آپ نے ایک فراہم کیا۔ اسی طور پر انہیں کچھ نہیں ملا۔ جب آپ نے حلف لیا وزارت اعلیٰ کا تو ان لوگوں کی خوشی دیدری تھی، کیونکہ انہیں صرف امید نہیں، ایک یقین ان کو پیدا ہو گیا تھا کہ اب ان کو بھی انشاءاللہ چھت ملے گی، گھر ملیں گے یا پلاٹ ملیں گے۔ ہماری گزارش ہے کہ ان کے لیے فیز 2 کا منصوبہ اس کا اعلان فرمایا جائے، تاکہ جیسے ہی ممکن ہو فیز 2 بنایا جائے اور ان لوگوں کی امیدیں اور خواہشات وہ بھی پوری ہوں۔ انہوں نے صحافیوں کے فلاح کے لیے کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا۔ جب بھی موقع ملا انہوں نے چوہے صاحب سے کوئی نہ کوئی صحافیوں کے فائدے کے لیے، اجتماعی مفاد کے لیے انہوں نے درخواست کی اور صحافیوں کو فائدہ پہنچایا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی رانا عظیم صاحب، ان کا کردار میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔ میں ان 8 مہینوں کے دوران کئی دفعہ ایسی صورتحال ہوئی ہے کہ میں ہمت ہار چکا تھا، کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں مایوس ہو چکا تھا، لیکن رانا عظیم صاحب اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، کبھی انہوں نے آ کے مجھے گھر سے اٹھایا، کبھی آ کے کلب سے اٹھایا، اور مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے چوہے صاحب سے وقت طے کیا ہوتا تھا، چوہے صاحب سے ٹائم لیا ہوتا تھا اور مجھے اٹھا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس لے جاتے تھے۔ لاکھ روپیہ کلیم ملتا ہے، اس کے لیے اس کا جو پریمیم ہے 1 کروڑ کے قریب، وہ ہم لاہور پریس کلب اپنے اسی بجٹ میں سے سالانہ ادا کرتا ہے۔ ہماری یہ بھی درخواست ہے، کیونکہ یہ لوگ خدمت خلق کر رہے ہیں، ملکی تعمیر کے اندر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ یہ جو انشورنس کا سلسلہ ہے یا انشورنس پریمیم ہے، اگر یہ حکومت اس میں اپنا حصہ ڈالے یا اپنی ذمہ داری لے لے تو ہمارے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچ سکتا ہے، کیونکہ جب ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، ہم پریمیم کی رقم ادا نہیں کر پاتے، تو ہماری انشورنس اس میں ڈیڈ لاک آ جاتا ہے، ہمارے لوگوں کو کلیم نہیں ملتا، اور ہمارے بہت سارے ماضی کے اندر ایسے ساتھی ہیں جو وفات پا چکے ہیں، لیکن ان کی فیملیز آج بھی کلیم سے محروم ہیں۔ تو اس پہ ہماری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس پہ غور کیا جائے۔ پریس کلب کا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سن 2005 یا 6 کی بات ہے کہ جب یہ ہم نے آغاز اس کا کیا اور سلسلہ شروع کیا، تو میں نے یہ سوچ تھی کہ اس میں ہم ایسا کام کریں جو دیرپا ہو اور پختہ ہو۔ حکومتیں تو آنی جانی ہوتی ہیں، لیکن ایسا کام کر کے جائیں کہ جس سے جو صحیح ہماری صحافی برادری ہے، جس میں ہمارے وہ کارکن ہیں جو چینل سارے رن کرتے ہیں، اور وہ کیمرہ مین سے لے کے ساؤنڈ والے، لائٹوں والے، وہ میں جب کہیں کسی فوجی میں جاتا تھا ان کے گھر، مجھے گھر دیکھ کے اصل میں میرا ذہن اس وقت چینج ہوا۔ اس وقت میں نے سوچا کہ میں نے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہ کرنی ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسا کام ہم کر جائیں کہ جس سے ان کے جو بچے ہیں، ان کے جو خاندان والے ہیں، وہ فخر کریں کہ ہم نے صحافت کے پیشے کو اپنایا، اور اس کی قدر جو ہے ظاہر ہے وہ گھر والوں کو زیادہ ہوتی ہے، اور لیکن
کچھ حکومتیں کرتی ہیں نہیں کرتی، لیکن ہم قوانین ایسے بنا دیں کہ وہ حکومتیں آگے تبدیل نہ کر سکیں۔ تو مجھے خوشی ہے کہ آپ کے پریس کلب والے ماشاءاللہ بڑا ہی منصفانہ الیکشن کراتے ہیں اور منصفانہ الیکشن ہوتا ہے۔ بچ تھوڑی جی ہوگی شکایت، لیکن چلو خیر دیر آج دل ٹھیک کر رہے ہیں، تو اس کو ڈال دیں۔ انشورنس کا آپ کو جو گرانٹ ملتی ہے، باقی تو آپ کے پاس 50 لاکھ رہ جاتا ہے سر۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم بجٹ میں اس طریقے سے ڈالیں جیسے ہم ایک حصہ ڈال رہے ہیں آپ کی لائف انشورنس کے لیے، وہ 50 لاکھ یہ ہم کریں گے انشاءاللہ، اور میں کوشش کروں گا کہ اسی سال سے یہ ہو جائے، اور اسمبلی میں اس جو ایکٹ ہم نے پاس کیا تھا، جو قانون بنائے تھے، اس میں امینڈمنٹ کر کے اسی اسمبلی سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کروا لیں۔ اب باقی جو شکایت ہے وہاں پہ یہ بڑی جہنم ہے آپ کی کہ جب کوئی گھر بنانے لگتا ہے تو قبضہ کروا جاتا ہے، یہ آ جاتا ہے۔ یہ ذرا PSO صاحب پولیس سے جو ہمارے آپ نوٹ کر لیں، آئی جی صاحب کو کہہ کے نا وہاں ایک پیٹرولنگ پوسٹ ہم بنا دیتے اور وہ پکی پر انصافیوں کا دھیان رکھنا ہے، ان کی فیملیز کا دھیان رکھنا ہے کہ کوئی قبضہ کرنا ہے، جو پلاٹ یہ الاٹ کریں وہ ان کو مل جائیں، تو اس کے بعد اونرشپ جو ہے اس میں بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے، وہ نظام بالکل صحیح ہونا چاہیے۔ اور باقی جو آپ کا نظام ہے سیوریج کا، اور وہ آپ اس حوالے سے دیکھ لیں کہ کیسے اس کو بہتر طریقے سے کرنا ہے، اور اس پہ بھی ہم تھوڑی بہت گرانٹ میں آپ کی ہیلپ کر دیں گے، خاص طور پر سیوریج میں، اور جو وہاں لوکل سڑکیں، اور پھر ایک پارک بھی میں نے بنایا تھا وہاں پہ، تو پانی رہتا ہے میں نے آنا ہے نا، میں وہ پیٹرولنگ کرنے آؤں گا آئی جی صاحب۔ اچھا بس ٹھیک ہے، پھر ان کے لیے بھی ہم انشاءاللہ گرانٹ بھی کر دیں گے، یہ دونوں گروپ آ جائیں ان کو گرانٹ بھی کر دیں گے، اور طریقہ کار بھی بنا دیں گے جس طرح کرنا ہے، اور کالونی بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح دیکھیں گے۔ باقی جو بڑے شہر ہیں مثلا کئی ہیں، وہاں کوشش کریں گے، جو چھوٹے اضلاع ہیں وہاں ہم کریں گے، جو لوکل کونسلیں ہیں یا لوکل جو فنڈ ہوتے ہیں ان کے پاس وہاں سے کچھ فنڈ کر کے تو پریس کلب وہاں اس سطح پہ بنا دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ اس کو آگے ہم بڑھاتے رہیں گے۔ میں یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ٹیلی تھون عمران خان صاحب نے کی تھی اس حوالے سے بڑے اچھے رزلٹ آئے ہیں، اور وہ ہم نے جو خاص طور پہ کام کیا تھا اس پہ ہمیں 2.5 ارب روپیہ ہمیں اکٹھا ہوا ہے، وہ ہم نے سالانہ منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے طے کیا ہے کہ جو فوری طور پہ ان کو 40% انشاءاللہ وہ ایپ جو بنائی گئی ہے اس میں رعایت ملے گی ان بے گھر لوگوں کو، اور جو بڑی مشکل میں کھانے پینے کا سامان لے رہے ہیں 40% ان کو سستی ملے گی خوراک۔ اور وہاں کل آئے تھے تو ہمارے دوست وہاں سے جوید صاحب، طاہر جوید صاحب، تو ان کو میں نے یہ پہلے ہم کو فون سے میں نے بات سمجھائی تھی، کہہ رہے تھے ہم کیا اعلان کریں، کیا پیسے دیں۔ میں نے کہا یار آپ ہر ذمہ دار کو، چھوٹے کاشتکار کو آپ سولر پمپ دے دیں، کیونکہ بجلی تو یہاں ٹھیک ہونی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ شہباز شریف اور مفتی صاحب کی کوششوں سے، تو کم از کم ہم ان کو فری دے دیں، اور وہ یار خدا خوف کرو، چپ کر کے کام کرو، تو اس کا اکاؤنٹ کھولیں گے تو اس کا تو حساب ہوگا۔
آگے لگانے کی مینجمنٹ ہے، وہاں لوکل ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہوئی ہے، وہاں کے آپ کے بھی ایم این اے ہیں، ہمارے بھی ایم پی ایم این اے ہیں، وہ ایک دوسرے کا ماشاءاللہ بہت زیادہ دھیان رکھتے ہیں اور کوئی غلط کام نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، تو اس کا میں فکر نہیں کرنا چاہیے. اور جب خیر جو ویسے آسان طریقے سے شفا صاحب مان سکتے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت ان کو آتا ہے کہ ترقی جب گئے تو میرا خیال ہے انہوں نے دیر سیکھ پہ جبا جات مارا، لیکن پر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں وہ ایک دفعہ ہار ہی سارا پھٹ گیا تھا سلسلے میں، اس کا پتہ ہی نہیں چلا تھا ہار کے رہتا ہے. تو آج کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کے جو صحابی برادری ہے یہ میں دل کی گہرائیوں سے ان کی قدر کرتا ہوں. آپ کا بہت ہی مشکل کام ہے، اچھی بات ہے کہ آپ کا بہت مشکل کام ہے. آپ جو خبر لے کے آتے ہیں اور جو چیزیں تجزیے ماشاء اللہ پال کے لاتے ہیں، اس کا اگر صحیح معنی سے حکمرانوں کے اندر کوئی ایمان کی ردی ہو تو وہ ضرور سوچتے ہیں کہ یار آخر اللہ نے ہمیں یہ ہوتا ہے، یہ تو آنی جانی چیز ہے، اللہ دن پھیرتا رہتا ہے. ساڈا بھی دن پھیر کے 22 سال بعد سامنے یہ اللہ کی کرم نوازی. میں تو روز سوچنا یا اللہ میں روز کو کام ایسا کروں، اور یہ کام اردو کو بہترین کر دیا اور اس کو چھوٹے چھوٹے اضلاع میں لے گیا اور ایک ایمرجنسی سروس بنا دیے کہ کہیں بھی آپ کہیں سے کھڑے ہو کے کم از کم فون کرتے ہیں. ایمرجنسی میں نے دوائیاں ساری فری کر اور میں یہ بھی کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، جو کہ آج لاہور پریس کلب کی آپ کی سربراہی میں کہ جو بھی پریس کلب کے ممبر ہیں ان کے لیے فری دوائی تو ویسے ہی ہے سب کے لیے، ان کے لیے آپریشن بھی فری کرتے ہیں. سب سے زیادہ ان کو ہوتا ہے نا اور چیز دل سے لا دیتے ہیں، آپریشن بڑے کرا دیتے ہیں. کیوں جی انصاری صاحب بڑا دل ٹھیک ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہم بیٹھ کے سیکٹری صاحب ہم بیٹھ کے نا اس کا ہم طریقہ بنا لیں اور جو بھی ان کی طرف سے ریکویسٹ آئے اس کو فوری اسیس کر کے، یہ نہیں کہ بندہ بارہ ہو جائے تو بس بڑھا دیتے نہیں، پہلے ان کو پیسے دیں. ہاسپٹل کو ویسے بھی صحت کارڈ بڑا اچھا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کی اسکیم ہے بڑی کامیاب اسکیم، تو اس میں ہم فوری طور پہ کوشش کریں کہ صحت کارڈ بھی دے دیے جائیں اور پھر اس کی عمل درآمد کے لیے پریس کلب کا جو بھی صدر ہوگا عہدیدار ہوگا اس کو ساتھ رکھ کے فوری طور پہ انشاءاللہ علاج شروع ہو جائے. پیسے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لکھ کے دے دیں گے ان کو اس ہاسپٹل کو کہ پیسے کو مدد علاج بلاک 16 سال تو ادھر جگہ ہے 18 سال اگر جگہ ہے تو بالکل میں اعلان کر رہا ہوں انشاءاللہ وہ آپ کو شروع کرا. انشاءاللہ اعلان اور باقی بلڈ کے حوالے سے بھی ضرور آپ جو بڑی مشکل میں جا کے آپ جگہ جگہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں اس پر بھی میں آپ کو راج تسلیم پیش کرتا ہوں. اور گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے ہمارے سارے وزراء اور ایم پی ایز ایم این اے میں خود بھی جا کے آیا ہوں وہاں پہ اور انشاءاللہ وہاں ہم نے فیصلہ کیا ہے یہ جو ابھی ہماری ریسنٹلی میٹنگ ہوئی ہے کہ ہم نے 8 لاکھ سے بڑھا کے 10 لاکھ روپے تک گھر بنانے کی گرانٹ کا اعلان کیا ہے اور 4 لاکھ روپے فی گز کچے گھر پر
2 लाख माली इमदाद वो भी दी जाएगी, जिसके जानवर का नुकसान हुआ उसकी 75,000 रुपये माली इमदाद दी जाएगी, जिसका जानवर का नुकसान हुआ है, कोई लाइफ स्टॉक जिसमें कोई उनका जो गाय भैंस जाती रही है उनका खाना पीना तो वहीं से आता है, तो उसके 75,000 रुपये फी आदमी उनके बकायदा पूरा सिस्टम मान के और उनको इंशाअल्लाह ताला मिलना शुरू हो चुका है। और कोशिश ये कर रहे हैं कि इतना ट्रांसपेरेंसी का हो कि कोई भी जाए चेक करे, उसका ऑडिट भी फिर हम कराएंगे इंशाअल्लाह, आगे किसी का कोई गलत कोई उसमें चीज़ ना आए, उस ऑडिट के तहत हम पकड़ेंगे लोगों को और सजा भी देंगे इंशाअल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि भलाई के कामों में इंशाअल्लाह फिलहाल हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुकूमत में आपको सुख ही सुख मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। और इसके लिए आप हमारे लिए दुआ भी कीजिए और हम आपके लिए काम करेंगे, आप हमारे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला और हमें हिम्मत दे, ताकत दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की जो मखलूक है उसकी खिदमत करें, और यही अल्लाह को राज़ी करने का एक वाहिद तरीका है पाकिस्तान। 11 लाख का अभी डिस्ट्रीब्यूशन है, आप सब इनके नाम से इनके काम से वाकिफ हैं। जनाब उमर सरफराज चीमा साथ दे रहे जी। सबसे पहले दरखास्त करूंगा राशिद महमूद साहब, बेटी यहाँ पर मौजूद है, आत्मा बेटा आ जाइए आप। जनाब शेख मोहम्मद इकबाल साहब की साहबजादी यहाँ पर मौजूद है और साथी यहाँ पर मौजूद है। मंसूर तैयब शेख साहब के साहबजादे, आप भी बेटा आ जाइए। अगला नाम है हमारे पास महबूब सुबहानी, उनके साहबजादे भी यहाँ पर मौजूद है। जनाब साहब सुबहानी है वो जावेद सैयद साहब है, जावेद सैयद साहब की साहबजादी प्यारी बेटी। बटी मोबाइल नीचे करो। उसके बाद है और इसके बाद ग्रांट 2 करोड़ कर दी गई थी और बहुत सारे वादे, बहुत सारी मोहब्बतें आज जनाब चौधरी साहब ने आपके साथ शेयर की हैं। डीजीपी आपने बहुत सारा काम किया है आज के प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब अफराज अहमद साहब के साथ, और बहुत सारा शुक्रिया कैमरा नीचे कर लो किया था। अगला नाम है मुफ्ती पंजाब के तर्जुमान जनाब फैसल हसन चौहान साहब का, चीफ मिनिस्टर खसूसी इत्तलात पंजाब। थैंक यू वेरी मच। ये काम हमारे साथ मोहब्बतों का इजहार है। हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं जल्द इस हाउसिंग कोऑर्डिनेशन के साथ और इंशाअल्लाह वो तमाम तर वादे जो हैं वो अपनी तकमील तक हमारा आज के इस प्रोग्राम में चौधरी इकबाल चौधरी साहब का भी बहुत सारा शुक्रिया अदा करेंगे और तमाम तर काम किया और क्या कमाल काम किया है। शील्ड के साथ जनाब राना अजीम। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.